درود پڑھیں بابا سے بلند. اجازت ہے بھائی جناب؟ ایک اپیل ہے، اگر آپ یہ کافی جگہ ہے، اگر آپ ادھر آ جائیں تو بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلے ختم ہو جائیں گے. اشعار کر سکتے ہو تو یہ کافی جگہ ہے، مہربانی ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، بکھرا ہوا ماحول سے مر جائے گا. دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے. بانیان مجلس آزاد جو 14 کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہیں، دعا ہے پردہ احدیت میں رہنے والا سیدہ کا آخری بیٹا ہر اس گھر کو آباد رکھے کہ جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے. سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں. میری حیثیت ہی کچھ نہیں، یہ کرم ہے اس مالک یاسر اللہ کا کہ جس نے 16 میڈل اپنی نالین کی خیرات سے مجھے عطا فرمائے ہیں. مجھے ایک نظم پڑھنی ہے اور 2 جملے مصیبت کے، اور میں آپ کو سلام کروں گا. سر ہلانے والے کا آج کل پتہ نہیں چلتا کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے. مہربانی ہے جتنی دیر بیٹھو علی سنو تو چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، ہاتھ کھول کر بیٹھو کہ جہاں علی ہوتا ہے رزق بھی وہیں پہ ہوتا ہے. مجھے 4 مصرے پڑھنے ہیں اور میں اسی ذی الحج کا آغاز ہوا ہے علی کے عقد سے. وہ آج بھی خوشی کا موقع ہے، تو آج علی اپنی امامت کا 10واں روپ لے کر نازل ہوئے ہیں. توجہ ہے بھائی جان آپ کی؟ سوچ میں رہو گے تب بھی پڑھ کے چلا جاؤں گا، اور کوشش بھی کروں گا آپ کے معیار پہ پورا اترنے کی کہ علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام. آغاز مجلس ہے اور یہ تھکی تھکی سی طبیعت پریشانی کا باعث بنے گی. علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جو زمین پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے لیے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خیرات لیتے ہیں. آواز سمجھ آ رہی میری؟ آپ تھوڑی ایکو کم کرنا ہے. علی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جو زمین پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے لیے. میں اس سے رزق بھی لے کر خدا نہیں کہتا، علی نے روک دیا ہے مجھے خدا کے لیے. اللہ اجازت ہے بھائی آپ کی؟ آپ جی تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کرو. اچھا کچھ بندے اس لیے چپ رہتے ہیں کہ بات سمجھ نہیں آتی، اور یہاں بیٹھ جاؤ نا بات نہ بھی پلے پڑے، ہاتھ اٹھا دیا کر علی روٹی رکھ دیتا ہے. جب آ ہی گئے ہو چلو 4 مصرے پڑھتے ہیں. بھیا صاحب آپ گواہ ہیں کہ کراچی میں کیا استقبال ہوا ہے اور کیا دعا ملی ہے. میرا خیال دوسری بار کہنے کا ارادہ ہے، اور یہ آپ کی محبت ہے. توحید سے بشر کی محبت چلی گئی. بالکل آسان لفظ ہے اور میری آواز بھی سمجھ آ رہی ہے. توحید سے بشر کی محبت چلی گئی، دولت کی جستجو میں ولایت چلی گئی. احسان ہوگا، احسان ہوگا یار، مہربانی ہے اگر بول سکتے ہو. جس کے سینے میں علی رہتا ہے آپ جی یہ کھلے ہوئے چہرے کی قسم ہے، دولت کی جستجو میں ولایت چلی گئی، اور اب مستحب جبھی پہ ہے محراب سوچتا، سجدہ تو ہے نماز سے برکت چلی گئی.
آپ جی سلامت رہے، حسین کی مراضی رکھے. جب زمین پہ بیٹھے تو علی کا نام اونچا لیا کرو. اور یہ میں داد کے اچھا مجھے عقد پڑھنا ہے علی و سیدہ کا، اور میں نے 12 سال یہ موضوع پڑھا ہی نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ نکاح ہے کیا. اپنی اپنی معرفت کی بات ہے. تو پھر جو 14 نے نجف کے سجدوں سے، شام کے سجدوں سے خیرات مل گئی، تو بس نکاح کے خطبے کا ہی میں نے ترجمہ کیا ہے، اور جو 14 نے مجھے دیا ہے، اور حقیقت بھی اسی میں ہے. اور یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ کوئی روایت نہیں زمین پہ بیٹھ کے علی علی کرنا، یہ آیت ہے. حوالہ کسی مولوی کا نہیں، بطول کا دوسرا بیٹا، یعنی جس کی جوتی کو چوم کر مٹی عرش سے اونچی چلی گئی. اب میں اس سرزمین پہ پڑھ رہا ہوں. ہاں حقیقت بھی یہی ہے، یہ نیت ہے یہ بانیان کی، یہ آپ کی محبت ہے. حسین فرماتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا. یہ بھی حسین کی بے نیازی ہے. ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا کہ اللہ جانے حسین قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حسین کو پڑھتا ہے. لیکن حسین کہتے میں نے ایک آیت پڑھی. جو بندہ کہتا ہے نا میں علی سے رزق لیتا ہوں، علی قبر میں میری نجات کا باعث ہے، وہ بولے گا دوسرے کے ساتھ میری ویسے ہی بات ہی نہیں بنتی. حسین کہتے میں نے ایک آیت پڑھی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے، زمین اسے اپنی خبریں دے. حسین کہتے میں نے آیت پڑھی، میرے بابا علی چلتے چلتے میرے قریب آئے، پہلے دایاں رخسار چوما، پھر بایاں رخسار چوما، میری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے کوئی اور نہیں، تیرا بابا علی ہے. جی آپ جی آپ جی. اب مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خطبہ ہے کتنا بڑا، کہاں سے بات شروع ہو. انتظام تو مکمل ہو گئے. ہر ستارہ سجدے میں تھا اور بار بار پردہ احدیت کو سجدہ کر کے کہہ رہا تھا مالک کیا میں اس لائق ہوں کہ پیغام لے جاؤں. یا ستاروں میں سے اچانک ایک ستارے نے حجاب ہٹایا. اللہ نے کہا زہرا تو جا زمین پر، تو نے سب سے زیادہ بطول کے نام کی تسبیح کی ہے. اچھا جو بندے چپ رہ گئے نا، مجھے نہیں پتا، اوئے ہوئے مہربانی ہے یار. اچھا جو بندے چپ کر گئے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی. چھٹے بادشاہ فرماتے ہمارے فضائل پر اتنا بولا کر کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا. اور میرے لفظ سمجھ آپ جی سلامت رہیں. ہاں ہاں ہوئے 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 سب لوگ گھر سجاتے رہے انتظار میں، سب لوگ گھر سجاتے رہے انتظار میں، جیو گھر میں علی ولی کا ستارہ اتر پڑا. یا علی ایک آپ ہی کی بات کو لے کر چلتا ہوں. ابھی تک بندے سوچ میں ہے کہ ستارہ اترا ہے، میں بتاؤں نا کس کی مرضی سے اترا ہے. یا مہربانی ہے بس یہ خلاؤں کے دروازے چیرتا ہوا جب مدینے پہ آیا تو سیدہ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا. مہربانی ہے یہ علی کے گھر کا طواف کرنے لگا. بی بی نے 33 مرتبہ الحمدللہ کہا. سبحان اللہ کہنا ہی تھا. یہ چکر لگا رہا تھا، 33واں چکر تھا. یا محمد کی بیٹی نے کہا علی ولی کی گلی میں اتر بھی جا زہرا. جو ہاتھ لے رہا ہے، جو خیرات لے رہا ہے، علی ولی کی گلی میں اتر بھی جا زہرا. میری نماز کی چوکھٹ پہ سر جھکا زہرا، میری نماز کی چوکھٹ پہ سر جھکا زہرا. اور خدائے فاطمہ زہرا کا یہ ارادہ ہے علی کے بغض میں جو بھی جلے جلا زہرا.
یا علی یا علی۔ بابا جی میں نے 12 مصرے پڑھنے اور 2 جملے مصیبت کے، اور ذاکری کی دنیا کا ایک ایسا نام کامران BA صاحب کہ جس نے دربار ولایت سے ذاکری لی۔ اچھا یہ کچھ چہرے تھکے تھکے سے، میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، مجھے بھی پتا ہے، لیکن اپنے اندر کے علی کے لیے بولتے رہنا۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل نکاح رازق سے رازقہ کا۔ میں نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا اور آپ استقبال کریں گے، آپ مجھے دیکھیں گے۔ اللہ نے کہا نکاح رازق سے رازقہ کا، تلاش روزی کرے نہ کوئی۔ نکاح رازق سے رازقہ کا، تلاش روزی کرے نہ کوئی، کہ رزق گھر گھر میں خود ہی آئے، مشقتوں میں پڑے نہ کوئی۔ کہ رزق گھر گھر میں خود ہی آئے، مشقتوں میں پڑے نہ کوئی۔ اللہ نے کہا جبرائیل شیطانیت کو بھی قید کر لے، بشر بشر سے لڑے نہ کوئی۔ شیطانیت کو جو ہاتھ اٹھ رہی ہے خیرات لے رہے ہیں، شیطانیت کو بھی قید کر لو۔ کون بندہ کہتا دل میں علی بھی رہتا ہے اور مجھے واہ واہ کرنی نہیں آتی؟ اللہ نے کہا جبرائیل شیطانیت کو بھی قید کر لو، بشر بشر سے لڑے نہ کوئی۔ اللہ نے کہا اسرائیل دھیان رکھنا، علی کی دنیا میں بس خوشی ہو، زمین پہ بندہ مرے نہ کوئی۔ ہائے 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 ہائے، علی کی دنیا میں بس خوشی ہو، زمین پہ بندہ مرے نہ کوئی۔ اللہ نے کہا میرے حبیب دونوں کو بھی بتا دے، عقد یہ جب خود خدا پڑے گا، بطول ناد علی پڑے گی، علی حدیث کسا پڑے گا۔ آپ جی قبلہ اجازت ہے آپ کی؟ اب تھوڑا سا بول پڑے نا تو میں آپ کو دعا دے نہیں آیا ہوں۔ بڑا بڑا میں نے تجزیہ دیکھا ہے، جو بندہ گھر میں چپ ہی نہیں کرتا، گھر والوں نے منت کہیں نہ کہیں مانی کہ کہیں چلائی جائے، وہ مجلس میں مدبر بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ یہاں کا بولنا وہاں کام آتا ہے، اور حقیقت بات ہے فرشتے اگر آپ کو دکھائی دے نا تو وہ آپ کو تو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں حیرت کی بات ہے یہ ہمیں دیکھ سکتے ہو نا، ہم انہیں بتائیں علی کے نام پہ واہ واہ کیسے کی جاتی ہے۔ ہاں عقد یہ جب خود خدا پڑے گا۔ لو میں سلام کرنے لگا ہوں، باتیں کچھ میں ان کو سمجھا ہی نہیں پا رہا ہوں، جو سمجھ رہے ہیں انہیں سنا کر میں 2 لفظ مصیبت کے کہوں اور سلام کروں۔ علی حدیث کسا پڑے گا؟ اب فرشتے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ نظام کیا ہے؟ اللہ نے کہا ولا کی مسجد بنی ہے دلہن، یا تو مہربانی کر سننے آیا کر یا گھر ہی بیٹھا رہا کر، کیوں خود کو بھی تکلیف دیتا ہے اور پڑھنے والوں کو بھی۔ ولا کی مسجد بنی ہے دلہن، ولا کا کعبہ بنا ہے دلہا۔ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے کیا بات ہے، ولا کی مسجد بنی ہے دلہن، ولا کا کعبہ بنا ہے دلہا، جناب سورہ نساء ہے دلہن، جناب مشکل کشا ہے دلہا، جناب سورہ نساء ہے دلہن، جناب سورہ نساء ہے دلہن، جناب مشکل کشا ہے دلہا۔ چل تو بھی کہاں تک چپ رہتا ہے، روٹی تو علی سے لینی ہے نا، ایک ہی گھر کے نوکر ہے، نہ عقل جانے کے کیا ہے دلہن، نہ فہم جانے کے کیا ہے دلہا، خدا کا پردہ ہوئی ہے دلہن، خدا کا چہرہ ہوا ہے دلہا۔ ہائے ہائے یہ عمل جی ہے آپ، ہائے ہائے یہ صاحب آپ نے میرے حق میں دعا کرنی ہے، جو میں بات چھیڑ بیٹھا ہوں اللہ کرے ان کے لوہے قلب پہ تحریر ہو جائے۔ خدا کا پردہ ہوئی ہے دلہن، خدا کا چہرہ ہوا ہے دلہا، ہے نور دلہن تو نور دلہا، یہ کیسے بندھن میں آ رہے ہیں، قسم سے حسنین کی وجہ سے یہ دونوں رشتہ بنا رہے ہیں۔
آپ جیے سلامت رہے. 6 مصرے اور میں بالکل قریب. آ جاؤ پیچھے والے بھی نوکر سمجھ لیں اپنا مجھے. یہ روز روز باتیں ہوتی نہیں, یہ خیرات ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں علی مشکل کشائی نہیں, مشکل بھی بڑا ہے. سمجھ آ جائے تو ملنگ کی سمجھ میں آ جائے, نہ پلے پڑے تو شافی جیسا عالم. موت کا دامن تھام کر اپنے مقلدین سے کہہ رہا ہے ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس نے پالا ہے یا علی نے پالا ہے. زندگی گزر جاتی ہے. لو بھی یہ سب یہ منظر سمجھا لیا نا, تو جو میرے حق میں دعا کریں, اور میری ویسے بھی دعا ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ خالی دامن جاتا ہی نہیں, جنت لے کر بیٹھے ہو علی سے. علی فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہو اسے اگر اپنی جنت پہ شک ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تھک جاتا ہے بندے, تھک ہی جاتے ہیں. لو دامن پھیلاؤ اور میں آپ کے دعاؤں کے سائے میں 2 جملے مصیبت کے کہوں اور سلام کروں. سارا دن علی کی بارات نبی کے گھر میں رہی, اور بارات آئے تو وہ واپس بھی جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی, آپ کے کھلے ہوئے چہرے کی قسم ہے. یہ جو علی کے نام پہ بندہ مسکراتا ہے نا وہ قبر میں بھی مسکراتا ہے. مجھے دکھ ہوتا اس بندے کا جس نے مولا مولا سے لیا. سارا دن بھی یہ سب مولوی کی منت کر کے کہتا ہے علی پڑھ لوں. بندے کو شرم کرنی چاہیے. اور بھائی جسے غسل کرنا پڑے وہ علی پہ فتویٰ نہیں دے سکتا. ہاں مہربانی کیا کر. بندوں نے کہہ دیا نماز, او بھائی نماز امر الہیہ ہے زبان محمد سے, لیکن تم نے کیا علی اور نماز کا مقابلہ کرانا شروع کیا. اگر عدل کا ترازو ہے تو ایک پلڑے میں نماز رکھ, دوسرے میں علی رکھ. اب کسی کا چہرہ اتر جائے تو مجھے روٹی علی دیتا ہے, فکر ہی نہیں ہے. ایک پلڑے میں نماز رکھ, دوسرے میں علی رکھ. چند لمحوں کے بعد قرآن پہ ہاتھ رکھنا اور تجھے نماز کعبے کی محتاج نظر آئے گی, کعبہ علی کا محتاج نظر آئے گا. گیا میں مالک آپ کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے. لو بڑی تمہید ہو گئی, جو بارات آئے وہ واپس بھی جاتی ہے. دن گزر گیا. اب منظر کیا ہے, دن گزر جائے تو کیا ہوتا ہے, رات سے پہلے بھی کوئی وقت آتا ہے. عمران بی اے صاحب میں نہیں جانتا ہوں کتنا علی سینے میں لے کر بیٹھے ہیں. میں تو خود کو ان کی جوتیوں سے بھی نیچے سمجھتا ہوں. جو علی نے ولی اللہ کو واجب سمجھتا ہے, اب مجھے ذاکر سمجھنا, نوکر سمجھنا یہ زندگی کا حاصل ہے. اگر مصرع پہلا سمجھ گئے تو پھر 6 مصروں میں معراج ہے. نماز مغرب عشاء سے مل کر کسا کی ڈولی اٹھا رہی ہے. جو ہاتھ نہیں اٹھا اللہ کرے شیعہ کا نہ ہو یار. نماز مغرب عشاء سے مل کر کسا کی ڈولی اٹھا رہی ہے. نبی کے آنگن کی روشنی اب علی کے آنگن میں جا رہی ہے. نبی کے آنگن کی نبی کے آنگن کی روشنی اب علی کے آنگن میں جا رہی ہے. مصرع سمجھ گئے تو کم از کم آیت سینے میں اتر جائے گی. خدائے وحدت کے 2 سمندر خدا کی رحمت ملا رہی ہے. خدائے وحدت کے 2 سمندر خدا کی رحمت ملا رہی ہے. میں کم از کم 3000 صفحات میں تفسیر لکھوں تو اس مصرے کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. علی کی ملکہ جناب زہرا یوں حق پر جتا رہی ہے. جو سمجھ گئے میرے اسے سلام ہے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ پر رزق ہے. علی کی ملکہ جناب زہرا یوں حق پر جتا رہی ہے. سب کے کلمے میں دلہا شامل ہے. سب کے کلمے میں دلہا شامل. تو اس کی دلہن درود میں ہے. خوشی کی 2 رکعت پڑھ لو, خدا بھی ان کے وجود میں ہے. آپ جی مالک مکمل صحت عطا فرمائے. میری بات آباد و شاد رہو.
حسین کی کریم ماں آپ کی حاجات کو محسوس فرماتی ہیں، جو پردہ داروں میں پردہ دار آ کے بیٹھتی ہیں ان کا انتظار رہتا ہے کہ کب فضائل ختم ہو، جو کچی قبر چھوڑ کر آتی ہے حسرت لے کر آتی ہے کہ تو کب بتائے گا میرا پیاسا تیرا ضربوں سے کیسے مارا گیا۔ بھی یہ سب کلیجہ تو پھٹ جاتا ہے نا جب بندے علی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو نے کبھی علی کا خرچہ گنا ہے؟ 16 ذی الحج ہے نا، 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے گا، اپنے آپ کو پہچانا کر۔ یہ ذکر بندوں کا نہیں، نہ بندوں کے لیے گھر سے نکلا۔ کن کے خزانے جس کی جوتی کے نیچے تھے نا وہ ننگے پاؤں چلتی رہی ہے۔ میرے شام کی گلیوں میں سجدے کر کے یہ بھیک مانگی۔ بابا جی بندے گھر بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ علی نے خرچہ کتنا کیا ہے، علی مستحب ہے، علی مستحب ہے۔ اور مستحب کہنے والے تیرے پاس کوئی ایسا واجب ہے جس کے ایک دن میں 9 بیٹے مارے گئے ہیں؟ اجر و کمر اللہ ہے ضرور کیا کر۔ تو یہ غربت حسین کا واسطہ میں اپنے لیے نہیں کہتا، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میری ڈیوٹی ہو جاتی ہے۔ مولا آپ کی آنکھوں پہ رحم نازل کرے۔ ان روایات کا تعلق میری ماں بہنوں سے بڑا ہے۔ شیعت میں جو کردار مردوں نے ادا نہیں کی وہ عورتوں نے ادا کی۔ یہ آج اجازت ہے، جو گھر میں اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی نا وہ چوک میں کھڑی ہو کر علی کی بیٹیوں کا ماتم کر سکتی ہے۔ یہ اجازت ہے، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ۔ یہ سب بندے کہتے ہیں کہ ہم علی کو نماز میں پڑھیں کیا پوری ہوگی؟ تجھے پتہ ہی نہیں چلا آج تک۔ جب کوفے کے منبر پہ علی بیٹھے تو ہمارے یاسر راوی ہیں، سلیم ابن کیس حلالی کتاب کا نام ہے، میں پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں، تو یہ قطاریں چیر کر آگے آیا۔ اس کے چہرے پہ خوشی تھی کہ میں نے آج حق کو اپنے مقام پر دیکھا ہے۔ یہ حیران ہو کر کہتا میں نے علی کے چہرے کو دیکھنا شروع کی۔ علی کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے تھے، میں منظر دیکھتا رہا، علی کا چہرہ زرد ہو گیا۔ میں نے قطاریں چیرنا شروع کی، میں نے دیکھا تو علی کا امامہ کھل کے گلے میں آ گیا۔ علی نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا، علی نے چیخیں مار کے رونا شروع کیا۔ ہمارے یاسر کہتا ہے میں نے علی کے قدموں پر سجدہ کر کے کہا مولا اگر آج حق مل گیا ہے تو ہاتھ دیکھ کر رو کیوں رہا ہے؟ علی نے کہا عمار میں رونا تو کیا کروں، علی کا خیبر اکھاڑنے والا ہاتھ بھی تھا، عمار میری زہرا تازیانے کھاتی رہی ہے۔ اجر و کمن اللہ، اجر و کمن اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو۔ یقیناً یہ رونا قبر میں کام آئے گا۔ آدھا منٹ مجھے اور پڑھنا ہے، زمانہ سوچ میں رہتا بھی یہ صاحب علی نے کہاں کہاں قربانیاں دی ہیں۔ کوفے سے علی کا خطبہ سننے والی اکثر موضوع آپ سنتے رہتے ہو کہ علی کی بیٹی شہزادی بن کر آئی۔ آج مجھے وہی وجہ بتانی ہے کہ کیا علی نے کس مصلحت کے تحت بیٹی کو بلایا۔ علی نے اسی دن خطبہ دیا، تاریخ کہتی آدھا دن علی کا روتے ہوئے گزر گیا۔ کوفے کے لوگ انتظار میں رہے کہ آج علی بولے تو ہم محمد کا لہجہ سنیں۔ ایک عورت دروازے پہ کھڑی علی کا خطبہ سن رہی تھی، علی کی نظر پڑی، علی نے کہا عمار اس عورت سے کہنا دروازے پہ کھڑی ہو کر میرا خطبہ نہ سنے، علی کو حیا آتا ہے۔ اجر و کمال سوائے غم حسین کے مالک آپ کی آنکھوں پہ رحم نازل کرے۔ ایک منزل بڑھا، آخری مجلس سوچ کے سنا کر وہی روئے گا جو رہ جائے گا۔ خط لکھا، اس کے شوہر کو ملا، جیسے اس عورت نے بھی یہ سب خط پڑھا نا اس نے بھی ایک خط لکھا علی کے نام۔ اس نے کہا یا علی آپ نے مجھے اپنا خطبہ سننے سے روکا ہے نا،
یا علی میری مجبوری ہے، آپ جیسا عالم میں نے سنا ہی نہیں تھا، اور آج آپ نے مجھے روک دیا ہے۔ اگر روکا ہے تو پھر میری ایک شرط ہے، یا اپنے جیسی عالمہ کا انتظام کر یا پھر اپنا خطبہ سن دے۔ اس عورت نے جیسے خط لکھا نا، علی نے ایک خط حسن کے نام لکھا، کہا حسن میری زینب کو کوفے لے آ، اور کوفے کی عورتیں میرے جیسی عالمہ چاہتی ہیں۔ حسن یاد رکھنا، رات کے وقت سفر کرنا، مجھے آدھا منٹ پڑھنا ہے، جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو تجھے غربت حسین کا واسطہ ہے۔ علی کی بیٹی شہزادی بن کر آدھی رات کے وقت جیسے کوفے پہنچی، علی کی بیٹی کے اونٹ کی مہار علی کے ہاتھ میں آئی، دائیں حسن چل رہا تھا، بائیں حسین تھا، یا بی بی کے محمل میں 3.5 سال کا سجاد موجود تھا، یا پیچھے علموں والا شہنشاہ تھا۔ علی نے ایک چوک میں بی بی کی سواری کو روکا، قریب آ کے کہتے زینب بیٹا اماری کا پردہ ہٹا، میں تجھے کوفے کے بازار دکھانا چاہتا ہوں۔ علی نے جیسے کہا نا، اور چیخیں مار کے روئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی بابا، اور بابا یہ بازار یہ چوک بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، اور بابا میں تو تیری پردے والی بیٹی ہوں۔ علی رو کے کہتے زینب بیٹا اور وقت بدل جاتے ہیں، آج شہزادی بن کے آئی ہے نا، اور جب تو دوبارہ کوفے میں آئے گی نا، نہ تیرے سر پہ چادر ہوگی نہ تیرے ہاتھ آزاد ہوں گے، اسی چوک میں تیرا بابا علی تجھ سے ملاقات کرے گا۔ بابا جی وقت بدل گیا، مارا گیا اکبر، مارا گیا غازی، بندے ہاتھوں سے اسی چوک میں۔ اب جو ماتمی آئے ہو نا، علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے، خون رونے والا سجاد قریب آ کے کہتا پھوپھی اماں اب ہمارا کون رہ گیا ہے، اب کس کا راستہ دیکھ رہی ہے؟ رو کے کہتی سچی زبان والے کا وعدہ تھا، اور جب تو دوبارہ کوفے میں آئے گی اسی چوک میں تجھ سے ملاقات کرے گا۔ بی بی کا کہنا تھا، یا علی کے رونے کی آواز بی بی کے کان میں پڑی، اور اب جیسے بیٹیاں اور باپ کو دیکھ کر دکھ سناتی ہے نا، علی کے چہرے پر نظر پڑی، رو کے کہتی بابا، اور بابا تیری ولایت بچاتے بچاتے، اور بابا میرے سر سے چادر اتر گئی ہے، اور بابا تیری ولایت والی اذان کے بعد، اور بابا میرے اکبر کے جگر میں برچھی لگی ہے۔ ماشاءاللہ جی۔